بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم باب پنجم ہدایت کے سرچشمے یا مشاہیر اسلام پڑھیں گے۔ مشاہیر مشہور کی جمع ہے۔ مشاہیر اسلام یعنی اسلام کے مشہور لوگ۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چند اشارات دوں گی۔ آپ نے ان اشاروں کی مدد سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ کا نام بوجھنا ہے۔ پہلا اشارہ ہے مکے کی ایک بیوہ اور مالدار خاتون جو تجارت کیا کرتی تھیں۔ دوسرا اشارہ ہے عمر 40 سال۔ تیسرا اشارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان تجارت ملک شام لے کر گئے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی۔ چوتھا اشارہ ہے انہوں نے اسلام کے لیے اپنی تمام دولت وقف کر دی۔ پانچواں اشارہ ہے تمام مشکلات و مصائب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جی ہاں، وہ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج ہم اپنے سبق میں انہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ بہت شکریہ۔ بچوں، سبق پڑھتے ہوئے میں ساتھ ساتھ آپ سے سوالات بھی پوچھوں گی، آپ سبق کو غور سے سنیے گا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ ابتدائی حالات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون تھیں۔ ان کی ذات میں صورت اور سیرت تمام خوبیاں موجود تھیں۔ وہ شرافت اور پاکیزگی کے سبب پورے قبیلے میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ بچوں، حضرت خدیجہ کس لقب سے مشہور تھیں؟ طاہرہ کے لقب سے۔ اور وہ طاہرہ کے لقب سے کیوں مشہور تھیں؟ اپنی شرافت اور پاکیزگی کی وجہ سے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ آپ کو عام الفیل کا یاد ہے نا؟ عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال۔ جب ایک بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کا سوچا تھا اور وہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر اپنا لشکر لے کر آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ ان پر بھیجے جو انہیں مٹی اور پتھر کے کنکر مارتے تھے، اور وہ بادشاہ اپنے لشکر سمیت تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ حضرت خدیجہ عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا۔ کیا نام تھا ان کے والد کا؟ خویلد بن اسد۔ اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ کیا نام تھا والدہ کا؟ فاطمہ بنت زائدہ۔ ان کے والد مالدار اور کامیاب تاجر تھے۔ وہ اپنے قبیلے میں محترم شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچپن ہی سے نیک سیرت اور معاملہ فہم تھیں۔ انہوں نے اپنے والد کی وسیع تجارت کو سنبھالا اور عمدہ طریقے سے آگے بڑھایا۔ بچوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد کی تجارت کو کیوں سنبھالا؟ کیونکہ وہ بہت معاملہ فہم تھیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو بہترین کاروباری ذوق اور صلاحیتیں عطا کی تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے والد کی تجارت کو سنبھالا۔ ان کی ذہانت اور دیانتداری کی بدولت ان کی تجارت نے خوب ترقی کی۔ بچوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تجارت دن بدن کیوں ترقی کر رہی تھی؟ ان کی ذہانت اور دیانتداری کی وجہ سے ان کی تجارت دن بدن ترقی کر رہی تھی۔ ان کا سامان تجارت پورے قریش کے مال کے برابر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں تجارت قریش کا معزز پیشہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا مال دوسرے لوگوں کے ہاتھ تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی اور لوگوں کو ان کی کارکردگی کے مطابق معاوضہ دیا کرتی تھیں۔ بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت پورے قریش کے مال کے برابر ہوتا تھا، اور وہ اپنا مال، اپنا سامان مکہ کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی بھیجا کرتی تھیں۔ ان ممالک میں حبشہ بھی شامل ہے اور مصر بھی شامل ہے اور شام کا علاقہ بھی شامل ہے۔ ملک شام میں بھی ان کا زیادہ تر مال جایا کرتا تھا۔ اور بچوں، آپ یہ گوگل ارتھ پر دیکھ سکتے ہیں کہ حبشہ مکہ سے کتنی دور ہے۔ ان کا سامان تجارت کئی سو اونٹوں پر لاد کر مختلف ممالک میں لے جایا جاتا تھا، جس میں آپ حبشہ دیکھ سکتے ہیں یا آپ مصر کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مکہ سے ان کا زیادہ تر مال ملک شام جاتا تھا۔ یہ دیکھیں سیریا ہے یہاں پر، ملک شام یعنی کنٹری آف سیریا۔
اسی طرح ان کا سامان تجارت بے شمار ممالک میں جاتا تھا اور وہ مکے کی مالدار خاتون تھیں۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور دیانت کا چرچا پورے مکہ مکرمہ میں پھیلا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان تجارت ملک شام لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے 2 گنا معاوضے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی ظاہر فرما دی اور ان کا مال ملک شام کو لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا ہمراہ کر دیا۔ کیا نام تھا غلام کا؟ میسرہ۔ میسرہ نے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور تجارت کے معاملات کو دیکھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور دیانت سے بہت متاثر ہوا اور سامان کی خرید و فروخت کا پورا حال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا۔ اس سفر سے ان کو اتنا منافع حاصل ہوا جو اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری، بلند کرداری اور حسن کارکردگی کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیلات بتائیں، جنہیں سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت متاثر ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے شادی کا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھجوایا۔ کس کے ذریعے بھجوایا شادی کا پیغام؟ حضرت خدیجہ نے شادی کا پیغام کس کے ذریعے بھجوایا؟ اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ کس کے مشورے سے قبول فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام کس کے مشورے سے قبول فرمایا؟ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھے، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غار حرا میں نزول وحی کا آغاز ہوا۔ نزول وحی یعنی وحی کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی وحی نازل ہوئی۔ کہاں پر نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو غار حرا میں نزول وحی کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام تفصیلات سے آگاہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک غم گسار اور حوصلہ مند بیوی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے کون ایمان لائیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب تک وہ زندہ رہیں تبلیغ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا بنی رہیں اور ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مدد کرتی رہیں۔ اہل قریش کی سختی اور مخالفت کے باوجود اسلام پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ ناقابل برداشت ہو گئی۔ اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے مکمل طور پر قطع تعلقی اختیار کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اپنے خاندان کو لے کر مکہ مکرمہ کے باہر ایک گھاٹی میں چلے گئے جسے شب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ کہاں چلے گئے؟ ایک گھاٹی میں۔ اس گھاٹی کا کیا نام ہے؟ شب ابی طالب۔ یہ نبوت کا 7واں سال تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے اور ان کی نبوت کا 7واں سال تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نازک مرحلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہیں۔ 3 برس تک خاندان نبوت اس محاصرے میں رہا۔ کتنے برس تک اس محاصرے میں رہا؟
3 برس تک، یعنی شب ابی طالب گھاٹی میں 3 برس تک خاندان نبوت اس گھاٹی میں مقیم رہا۔ یہ بڑا صبر آزما دور تھا۔ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون نے اپنا سارا مال اسلام کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ انہوں نے تمام تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا بڑے صبر کے ساتھ کیا۔ الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مثالی بیوی تھیں۔ وفات: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال 11 رمضان المبارک 10 نبوی کو ہوا۔ حضرت خدیجہ کا انتقال کب ہوا؟ 11 رمضان المبارک 10 نبوی کو، اور انہیں مکہ مکرمہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 65 برس تھی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے وقت کتنی عمر تھی؟ 65 برس، 65 ایئرس۔ ان کی وفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ اس سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ جس سال حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس سال کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا؟ عام الحزن یعنی غم کا سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بھی ان کا ذکر بڑی محبت اور غم گساری سے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مجھے اس سے بہتر اور مہربان رفیقہ حیات نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اولاد بھی عطا کی۔ بچوں، ہمارے سبق کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے کاروبار کے لیے کیسے شخص کی تلاش تھی؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے کاروبار کے لیے صادق اور دیانتدار شخص کی تلاش تھی۔ اور اب آپ یہ بتائیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیا فخر حاصل ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ فخر حاصل ہوا کہ انہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اب ہم مشق کرتے ہیں، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں۔ بچوں، سوال نمبر 1 ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس سوال کا نشان میں نے لگا دیا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اسلام کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمات کیا ہیں؟ یہ میں آپ کو زبانی بتا دیتی ہوں۔ اسلام کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمات: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی آواز پر لبیک کہا اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئیں۔ جب تک وہ زندہ رہیں، تبلیغ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا بنی رہیں اور ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مدد کرتی رہیں۔ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون نے اپنا سارا مال اسلام کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ انہوں نے تمام تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا بڑے صبر کے ساتھ کیا۔ الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مثالی بیوی تھیں۔ تیسرا سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعریف کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ اس کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، یہ نشان لگا دیا ہے، آپ یہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی مسلمان خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے؟ اس موضوع پر تفصیلاً لکھیں۔ اس سوال کا جواب تفصیلاً دینا ہوگا، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی مسلمان خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ ایک رول ماڈل ہیں مسلمانوں کے لیے، مسلمان خواتین کے لیے۔ تو اس کا جواب کافی تفصیل طلب جواب ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے وقت ملا تو انشاءاللہ میں ضرور اس کے لیے الگ سے ویڈیو بناؤں گی۔ تو آگے سوال نمبر 2 کرتے ہیں، صحیح جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کب پیدا ہوئیں؟ آپشن ہیں، عام الفیل کے سال، عام الفیل سے 15 سال پہلے، عام الفیل سے 15 سال بعد۔ تو اس کا جواب ہے عام الفیل سے 15 سال پہلے۔ عام الفیل سے 15 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔ بے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب کیا تھا؟ آپشن، طاہرہ، صدیقہ، طیبہ۔ تو اس کا جواب ہے طاہرہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب طاہرہ تھا۔ جیم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال کب ہوا؟ 6 نبوی، 8 نبوی، 10 نبوی۔ تو اس کا جواب ہے 10 نبوی، 11 رمضان المبارک 10 نبوی۔ دال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے وقت ان کی عمر کتنے برس تھی؟ آپشن، 60 برس، 65 برس، 70 برس۔ جواب ہے 65 برس۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے وقت 65 برس عمر تھی۔
سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ الف، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ڈیش تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خوالد بن اسد تھا۔ ب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ڈیش تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ج، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا سامان تجارت ڈیش لے جانے کی درخواست کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا سامان تجارت ملک شام لے جانے کی درخواست کی۔ دال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام ڈیش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام میسرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ کیا۔ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ڈیش کے مشورے سے نکاح کا پیغام قبول فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے نکاح کا پیغام قبول فرمایا۔ واو، عورتوں میں سب سے پہلے ڈیش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ڈیش کو ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال 11 رمضان المبارک 10 نبوی کو ہوا۔ بچوں، یہ ہمارا سبق کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے سبق پر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ بچوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ بہت شکریہ۔